الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک عظیم نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس دنیا میں آئی، اور اللہ جل شانہ نے اس عظیم نعمت کو مکے کے علاقے میں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنے لوگوں کے درمیان رہے، اور اس دوران ان لوگوں نے آپ کی صداقت، آپ کی حقانیت، آپ کی امانت داری اور دیانت داری کی تصدیق کی، اور اس وقت آپ الصادق الامین کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جب آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں عطا کی اور آپ کو حکم ملا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ جو دین حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے مختلف زمانے میں، اللہ جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ اپنا کام کرتے رہے، اور آپ اخیر میں آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے۔ اب میری طرف سے کوئی اور ہدایت نہیں آئے گی، میری طرف سے کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اب آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جب شروع کیا تو جو لوگ آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے وہی لوگ اسلام کو قبول کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں، حضرت خدیجہ عورتوں میں، اور حضرت علی بچوں میں، اور حضرت زید ابن حارثہ غلاموں میں۔ گویا یہ 4 لوگ تھے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ یہ سب لوگ وہ تھے جو اللہ کے رسول کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے، تو آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی صداقت سے اتنا متاثر تھے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فوراً ان لوگوں نے کہا آمنا وصدقنا۔ اس کے بعد یہ دائرہ بڑھتا رہا، اور ہوتے ہوتے کیا ہے، مکے میں بھی لوگ ایمان لے آئے، مدینہ طیبہ کے بہت سے لوگ ایمان لائے، اور پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اور اللہ کی طرف سے جب اس پیغام کو حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر، تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے اصلاح کا کام شروع کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، اسلام کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا، اور وہاں 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ گے تبھی تمہارا بھلا ہوگا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے
چاہے چچا ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے بھتیجا ہو، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اور خود حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ میں تمہارے بھی کام نہیں آ سکتا۔ خود اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اگر ایمان نہیں لاؤ گی تو میں بھی تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا، میں تم کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ اور اس طرح سے یہ دائرہ بڑھتا رہا، اور مکے میں جتنے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، سب کے در پر جا کے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا چاہا کہ یہ ہے اسلام، اس کو تم مان لو، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو، وہی اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی طرح سے وہی مدبر ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت کرو گے تو دنیا میں بھی تم چین اور سکون کی زندگی گزارو گے، اور کل جب آخرت میں آؤ گے تو وہاں بھی تمہیں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ دائرہ بڑھتا رہا، اور پھر جب مکے میں جو لوگ سعادت مند تھے وہ لوگ جب ایمان لا چکے، تب اللہ نے اپنے نبی سے کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اب آپ مکے تک محدود مت رہیے، اب آپ اپنا دائرہ اور بڑھائیے، مکے کے اطراف میں جو بستیاں ہیں وہاں جائیے۔ اللہ کے رسول نے ایک سفر طائف کا کیا، وہ تجارتی سفر نہیں تھا، سیاحت کا سفر نہیں تھا، دعوت و تبلیغ کا سفر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہاں اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا، لیکن وہ اوباش قسم کے لوگ تھے، نبی کے منصب اور مرتبے کو نہیں پہچانا، اور اللہ کے رسول کے پیچھے چند اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا، اور باقاعدہ وہ لوگ پتھروں سے آپ کو مارتے رہے، بلا بھرا کرتے رہے، اور اللہ کے رسول لہو لہان ہو گئے، جوتا خون سے بھر گیا۔ اس علاقے کا جو فرشتہ تھا آ کے کہا کہ آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان لوگوں کو پیس کے رکھ دوں، لیکن جو ذات رحمت للعالمین بنا کے بھیجی گئی ہو وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، صحیح راستے کی رہنمائی کر دے، یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں، میں آپ کا نبی اور رسول ہوں، میں تجارت کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، اپنا سکہ بیٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو آپ کے حکم کے مطابق انذار اور تبشیر کے کام کے لیے آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے خیر خواہ کو، اپنے مخلص کو پہچانا نہیں، اور ان لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، اللہ ان کو تو معاف کر دے۔ دنیا جانتی ہے، آسمان اور زمین گواہ ہیں، صرف طائف کا واقعہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں پڑھ لیجئے تو تھوڑی دیر کے لیے بدن میں جھرجھری کانپ جاتی کہ رحمت للعالمین جس کو بنا کے بھیجا گیا ہو اور وہ اپنے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے گیا ہو اور اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہو، یقینی طور پر اللہ جل شانہ نے ہم کو اور آپ کے لیے اس کو نمونہ بنایا تھا کہ دیکھو جو نبی سب سے زیادہ محبوب تھا اس کو اس کی قوم نے کیسی سزائیں دی، تو تم کو بھی اگر اس کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا تو گلاب کے اور بیلا کے ہار نہیں ملیں گے، تمہارے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری سے روکنے کے لیے طرح طرح کی ترغیبیں دی گئی، طرح طرح کا شوق دلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ اگر سیادت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا حاکم تسلیم کر لیں گے، اگر آپ کو مال چاہیے مکے کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ہم نچھاور کر دیتے ہیں،
اگر آپ کو حسین و جمیل عورت چاہیے تو ہم مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان کا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا جس میں عذاب کا تذکرہ تھا۔ تو وہ لوگ جو آئے تھے یہ پیشکش لے کر، یہ ترغیب لے کر آئے تھے، فوراً وہ سناٹے میں آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے عورت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے، اللہ کے رسول کے والد مکرم تو پہلے چلے گئے تھے، والدہ بعد میں گئیں، آپ چھوٹے تھے، اس کے بعد دادا بھی چلے گئے، اور چچا جو یہ بچے تھے ابو طالب، یہی آپ کی ہر طرح کی حمایت کرتے تھے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ تو دشمنوں میں سے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو ستاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مکے کی گلیوں میں جاتے اسلام کا پیغام لے کر، تو ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا، کہتا ان کی بات کو مت سنو، یہ دیوانہ ہیں، پاگل ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہیں، ان کی باتوں کو نہ سننا۔ لیکن حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کی ہر طرح سے حمایت کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ قلم میں ایک آیت آئی ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ کفار ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ نبی اگر نرمی برتیں گے تو ہم ان کے ساتھ نرمی برتیں گے، اور ان کے ذہن میں تھا کہ جو دین یہ پیش کر رہے ہیں، اگر اس دین کے اندر ہمارے لیے بھی کچھ سہولتیں عطا کر دیں تو ہم ان کے ساتھ سختی نہیں برتیں گے۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں، اس کو یہ برا بھلا نہ کہیں، تو یہ اپنا توحید کے مطابق عمل کریں اور ہم اپنا عمل کریں، ہم کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ ان کی دلی خواہش تھی، لو تدہن فیدہنون، اگر آپ نرمی کریں، مداہنت کریں تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نرمی کریں گے، آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائیں گے، آپ کے اوپر غلاظتیں نہیں پھینکیں گے، آپ کو ہر طرح سے اطمینان ان کو ہو جائے گا کہ یہ تو ہمارے افراد میں سے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں برتتے۔ لیکن توحید اور شرک میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو کہتے ہیں میں ایک ہوں، مجھ کو مان لو، سارا کام تمہارا بن جائے۔ کسی بھی طرح کا کسی بھی انسان کو یا کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مانیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بالکل غلط کام، حتیٰ کہ ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے، شرک خفی کہا گیا ہے۔ ایک آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بھی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اب اس سے اندازہ آپ کر لیجئے کہ اسلام نے کس قدر شرک پر روک لگائی۔ پہلے زمانے میں سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، اللہ کے آخری رسول جس دین کی تکمیل آپ کے ہاتھ ہوئی، اس دین میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے صراحتاً کہا اگر کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ شمس و قمر اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، خالق کے سجدہ کیا جاتا ہے، مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات، اس کے ساتھ کوئی آدمی کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔
اللہ کے رسول طائف میں گئے، جو برتاؤ ہوا اللہ کے رسول نے دعائیں کی ان کے لیے، اور اللہ نے پھر ان کے خاندان میں ایمان کی دولت سے نوازا۔ لیکن جب مکہ اور طائف کا علاقہ پورا گھوم لیے تب حکم ملا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم آپ کو صرف مکے اور طائف اور یمن کے لیے نہیں بھیجے ہیں، آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، لہذا آپ اپنا پیغام جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جہاں جہاں قبیلوں کا خیمہ لگتا تھا وہاں جا جا کے یہی اسلام کا پیغام سناتے۔ جو بازار لگتے تھے ان کے ہاں، ان بازاروں میں اللہ کے رسول جاتے اور ایک ایک آدمی کو دین کا پیغام سناتے۔ اور اس پیغام سنانے کے لیے آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا؟ قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں کسی نے نہیں برداشت کی۔ اور خود اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں مجھے جو ایذا دی گئی ہے، تکلیف پہنچائی گئی ہے، کسی اور نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیے تھے۔ جو پیغام اللہ نے دیا تھا اس کو پہنچانے کے لیے 950 سال تک، اور 950 سال کے نتیجے میں چند آدمی ایمان لائے تھے۔ روایتوں میں 40 کہیں آتا ہے، کہیں 80 آتا ہے، اسی بیچ کی تعداد ہے۔ 950 سال کی محنت۔ اب اندازہ کیجئے جب اس طرح سے نبیوں کی دعوت و تبلیغ کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو جو لوگ اس کام میں لگتے ہیں یا لگے ہوئے ہیں ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے، ان کو ایک طرح کی قوت اور طاقت ملتی ہے۔ وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تقریر کر دیں گے سدھر جائیں گے لوگ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، اور سورہ نوح کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے دعوت دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے بعد پوری تفصیل دی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ اے اللہ میں نے اعلانیہ طور پر ان کو دعوت دی، خفیہ طور پر بھی، مجمع میں جا کے بباغ دہل میں نے ان کو سنایا آپ کے پیغام کو، رات میں بھی گیا دن میں بھی گیا، ہر وقت ان کو تیرا پیغام سنایا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کپڑا اوڑھ لیتے ہیں تاکہ نوح دیکھنے نہ پائیں، اور نوح ان کو نہیں دیکھیں گے تو دعوت کس کو دیں گے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام اخیر میں آ کے کہا اے اللہ میرے ذمے جو کام تھا میں نے تو کر دیا، اب یہ لوگ مانتے نہیں، آپ جانیں۔ اور اسی کے اخیر میں ایک بددعا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اخیر میں کہا وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار 950 سال کی مہلت ملی تھی اور اس میں میں کام کرتا رہا، کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میری تو دعا یہ ہے کہ اب ان میں سے کسی کو اس دنیا میں باقی مت رکھیں۔ جتنے لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کیے ہیں سب کو ختم کر دیجئے، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی، تیرے ماننے والے نہیں پیدا ہوں گے۔ 950 سال کا تجربہ میرا یہ ہے،
اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اور باقاعدہ سورہ ہود میں تفصیل آئی ہے کیسے عذاب آیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی لیے اب جو دنیا چل رہی ہے، کہتے ہیں حضرت نوح کے ماننے والے اور حضرت نوح کی اولاد سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب ان آیات کو پڑھیے، اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال آپ مکے میں رہے اور یہی کام کرتے رہے جو تمام انبیاء اپنی قوم میں کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ لوگ ہر طرح کی ترغیب دیا، ہر طرح کا شوق دلایا کہ شاید اس شوق دلانے سے اپنے اس کام کو چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو طالب جو ان کے سب سے بڑے حمایتی تھے، ایمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اور ان کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو ستاتے کم تھے۔ تو ایک روز آئے سرداران قریش اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو منع کر دو، اپنا کام کرے، ہم کو توحید کی دعوت نہ دے، ہم کو اسلام کا پیغام نہ سنائے، جو کچھ اس کو کرنا ہو کر، اور اگر نہیں مانے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، اس لیے ہم آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا لخت جگر، نور نظر، اب میرے اوپر بہت حالات سخت ہو گئے ہیں، اور سرداران قریش نے یہاں تک آ کے کہہ دیا کہ اب آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، اگر ان کو تکلیف دیں گے تو شاید آپ کو تکلیف ہو، اس لیے آپ منع کر دیجئے۔ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا نرمی برت، لو تدہنوا فیدہنون، جو ان کی خواہش تھی، گویا حضرت ابو طالب نے وہی کہا آپ اپنے دین پر چلتے رہیے، ان کو دعوت نہ دیجیے۔ اور جب کہہ چکے تب اللہ کے رسول نے کہا چچا جان آپ اپنی بات کہہ چکے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گا، میں اس کام کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اللہ نے تو مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے تو معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ کی میں تکمیل کروں، لوگوں سے بتاؤں کہ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ یقینی طور پر اس کام کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ تو ترغیب تھی، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کسی طرح سے وہ رک نہیں رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو تکلیفیں دی آپ کو، کانٹے بچھائے، یہ سب تو کیا، گالی دیا، آپ کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، دیوانہ کہا، باپ دادا کے دین سے پھرنے والا کہا، سب کہہ لیے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، جو کچھ آپ کے پاس احکام آ رہے ہیں قرآن کی شکل میں، یا آپ کو ڈائریکٹ جو میں ہدایتیں دے رہا ہوں، آپ آنے والی نسلوں تک، اپنی قوم تک پہنچائیے، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا منصب نبوت کی ذمہ داری آپ نہیں ادا کریں گے، اور آپ ڈریے مت، اللہ کہنے کہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ اور یہ جملہ اتنا اللہ کے رسول کے لیے حوصلہ مند تھا، جب رب کائنات میری حفاظت کر رہی ہے تو یہ لوگ مجھ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک روما بھی میرا ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ تکلیفیں دی ہیں، تکلیفوں کو اللہ کے رسول نے برداشت کیا،
اور اللہ کے رسول کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کی۔ باقاعدہ دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ ان کو بیڑیاں لگا کمرے میں بند کر دیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ اخیر میں ابو جہل نے جو رائے دی، جس پر سب کا اتفاق ہوا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو چنا جائے اور سارے نوجوان ان کے گھر کا محاصرہ کریں رات میں، اور اچانک ان پر حملہ بول دیں، اور جب ہم لوگوں کے حملے کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ خون بہا آئے گا، ہم پیسہ دے دیں گے۔ اس لیے کہ جب 25 آدمی نہیں 100 آدمی کسی پر حملہ کریں گے تو کس کو پہچانیں گے کہ اس سے قتل کیا، اس نے قتل کیا؟ زیادہ سے زیادہ دیت لی جائے گی، وہ ہم سب لوگ دے دیں گے۔ یہ رائے جب ابو جہل نے دیا تو سب لوگوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا اور اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جس نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ رب کائنات جس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا صحابہ تو گئے ہیں، حبشہ گئے ہیں، مدینہ طیبہ گئے ہیں ہجرت کر کے، اب آپ بھی جائیے، اور آپ کے بعد جن لوگوں کے اندر ہجرت کی سکت اور طاقت ہوگی سب کو جانا ہے۔ اب سب کے لیے ہجرت ضروری ہو گئی ہے۔ بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان لوگوں کے اندر سکت نہیں، یہ ابھی رہیں گے مکے میں، لیکن آپ چلیے اور آپ کے پیچھے پیچھے سارے لوگ جائیں گے جن کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو لے کے پروگرام بنائے اور اللہ کے رسول کیا ہے غار ثور ہوتے ہوئے پہنچ گئے مدینہ طیبہ، اور یہ لوگ آپ کو ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو اسلام کو ایک شان اور شوکت ملی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اسلام کا دائرہ اور بڑھتا گیا۔ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے، شام کے علاقے میں حبشہ کے لوگ، اور وہ دائرہ دن بدن بڑھتا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے شکوہ اور شکایت نہیں کی، لیکن انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اللہ کے رسول کو جو دلی رنج اور تکلیف ہوتی تھی رب کائنات اس کو سمجھتے تھے، رب کائنات نے اس کو محسوس کیا، اور 10 آیتیں اللہ کے رسول کی تسلی کے لیے اللہ نے نازل۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں وہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ اس میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو جو کتاب ہم نے دیا ہے وہ کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اور یہ کتاب ہم نے اس لیے دیا ہے کہ اسی کتاب کی روشنی میں آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی سب سے بہتر راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اے نبی آپ اسی کتاب کی روشنی میں لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ لوگوں کو دکھاتے رہے، اور لوگ طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دیتے رہے، اور آپ کو دنیا سے ختم کرنے کا بھی پلان بنایا، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا آپ کو، اور بعد میں صحابہ کی اچھی خاصی تعداد بھی ہو گئی، اور جب اللہ کے رسول انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا رنج اور غم محسوس کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے تسلی کی آیتیں نازل ہوتی۔ قرآن میں پڑھیے 10 نہیں 20 آیتیں اللہ کے رسول کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اسی میں جو آیت میں نے پڑھا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ تو ایسا بھولے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ دنیا سے چلے جائیں۔
لہذا آپ اتنا غم مت کیجئے، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، دلوں میں اس پیغام کو اتارنا، یہ آپ کا کام نہیں۔ اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اور پھر اللہ نے بتایا بھی کہ ہم انسان کو ایمان پر مجبور نہیں کیے ہیں۔ اگر ہم مجبور کرتے، ہم خالق کل ہیں، خالق اور مالک ہیں، ہمارے پاس جو قدرت ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، کوئی معجزہ اتار دیتے تو سارے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی۔ اس وقت کوئی آدمی غرور اور تکبر کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ انسان خود سے ایمان لے آئے، ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہ لائے بلکہ غیب پر ایمان لے آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار اللہ کے رسول کو تسلی دی۔ سورہ کہف میں اللہ نے اسی آیت کو تھوڑے سے الفاظ بدل کے کہا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اپنے آپ کو رنجیدہ اور غمگین مت کیجئے، یہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ افسوس کرتے ہیں، رنج اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ سورہ دہر میں اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفہ ناپاک سے، اور میں نے ساری صلاحیتیں ان کو عطا کی۔ اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چلایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ان کو دونوں راستہ دکھا دیا۔ نبیوں نے، کتابوں نے آ کے بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے ارد گرد جو راستے ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں، شیطانوں کے راستے ہیں، اس پر اگر چلو گے تو منزل تک نہیں پہنچو گے۔ اللہ کہتے ہیں اب اس کے بعد دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ماننے والے شکر گزار اور ایک نہ ماننے والے ناشکرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، دو ہی قسم ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہاں مومن اور کافر کہا گیا، وہاں شاکر اور کفور کہا گیا۔ اس کا مطلب اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا، نہ ماننے والا۔ جو ایمان لے آئے گا اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اللہ کے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا ملے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ خود سوال کرتے ہیں جس آدمی کے دل میں ایمان ہو اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو، کیا انجام کے لحاظ سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خود اللہ کہتے ہیں لا یستوون، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ دھوپ اور سایہ اگر برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی اگر برابر نہیں ہو سکتے، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتا، دیکھنے والا اور نابینا اگر برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کا ایمان جس کے دل میں ہوگا اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، انجام کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ ایک بندہ وہ ہے جو مجھ کو مانتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، ایک مجرم ہے، کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ کبھی نہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی دونوں برابر ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جنتی کامیاب ہوں گے اور جہنمی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو جب اللہ اس طرح کی تسلی دیتے تھے تو آپ کو حوصلہ ملتا تھا، آپ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، کبھی اللہ کے رسول پیچھے نہیں ہٹائے، سب کچھ ان لوگوں نے کیا لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے، جو کام اللہ نے دیا تھا اس کام کو اور بہتر طریقے پر کرتے رہے۔ سورہ حجر میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اے نبی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو لوگ عربی زبان جانتے ہوں گے وہ اندازہ لگائی کتنی تاکید لائیں، وَلَقَدْ، لام بھی آیا، قد بھی آیا، اور اللہ تو ویسے بھی
ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن ہم سے کہہ رہے ہیں نعلم، اے نبی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کا دل کبھی کبھی تنگ ہوتا ہے، آپ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو صحیح کام کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ مان نہیں رہے ہیں، مجھ پر طعنے کستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ٹھٹھا اڑاتے ہیں، یہ تمام چیزیں میں جان رہا ہوں۔ جو لوگ سب کہتے ہیں دیوانہ ہیں، پاگل ہیں، شاعر ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، قرآن نے ان تمام چیزوں کا جواب بھی دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تسلی کے لیے کہا میں جانتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، ہم کافی ہیں ان کے لیے۔ اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائیں تو کچھ نہیں۔ فَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، مجھ کو چھوڑ دو، جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں، چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو، دیکھتے ہیں کتنا بڑا وہ ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنا علم ہے اس کے پاس، کتنے اس کے اعوان اور انصار ہیں، آئے میرے پاس تب میں بتاؤں گا۔ اللہ نے جگہ جگہ کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ عَنِ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی میں آپ کے لیے کافی ہوں جو لوگ آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اپنے کام پر لگے رہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول تنہا آئے تھے، نبی اور رسول جب آپ کو بنایا گیا تھا، تنہا وہ ذات تھی ایمان لانے والی، اور پھر 4، پھر اس کے بعد 12 سے 24، پھر ایسے بڑھتا رہا دائرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے لاکھوں لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے سارے لوگوں سے پوچھا تھا ہل بلغت، چھوٹا سا جملہ، کیا میں نے اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا دیا؟ اس لیے اللہ نے حکم کیا دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، میری طرف سے جو حکم ملے اپنے پاس مت رکھو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ خود اللہ کے رسول کہتے تھے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر قرآن کی ایک آیت مجھ سے سنے ہو تو اس قرآن کی آیت کو آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لاکھوں صحابہ کا مجمع تھا، ایک ہی سوال کیا تھا ہل بلغت، سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا تھا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس پیغام کو بالکل ہو بہو ہم تک پہنچا دیا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کیا ہے، کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، آپ تو خیر خواہ تھے ہمارے، اور جو امانت آپ کے حوالے کی گئی تھی وہ امانت ہم تک آپ نے پہنچا دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا تھا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے میرے مولا آپ گواہ رہیے گا، تیرے بندوں نے میرے سلسلے میں گواہی دے دیا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اللہ کے احکام کو میں نے سب تک پہنچا دیا، جہاں تک میرا بس چلا ہے، دل میں اتارنا یہ میرا کام نہیں تھا۔ جو چچا سب سے زیادہ آپ کی حمایت کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ کو مانتے تھے، جن کی حفاظت کی وجہ سے کفار مکہ ان کو کم ستاتے تھے، اللہ کے رسول کی آخری اور دلی خواہش یہ تھی کہ چچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے کام میں بنا دوں۔ لیکن جب جاتے اپنے چچا کے پاس تو سرداران قریش بیٹھے رہتے تھے اور فوراً کہتے ابو طالب ڈر گئے، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، فوراً وہ رک جاتے تھے۔ اس لیے قرآن نے اللہ کے رسول سے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، نبی راستہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ ایک یہ کسی آدمی نے پوچھا کہ امام صاحب کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے کہا سیدھے چلے جائیے، اس کے بعد دائیں مڑ جائیے اور ایک کھمبا نظر آئے گا، وہیں ان کا گھر۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا کھمبا سمجھ لے اور چلا گیا۔
لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے گئے، میرے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ گھر ہے۔ اللہ کہتے منزل تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، نبیوں کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ اے نبی آپ رنج اور غم میں مت مبتلا ہوئیے، اگر آپ کے چچا ایمان نہیں لائے ہیں، کلمہ نہیں پڑھے ہیں تو آپ زیادہ رنجیدہ مت ہوئیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ایک صفت آتی تھی، دائم الاحزان والفکر۔ اللہ کے رسول ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ہر وقت جو ہے رنج و غم میں مبتلا رہتے۔ کس کا رنج؟ کیا کھانے پینے کا غم تھا؟ پیسے کا غم تھا؟ کسی طرح کا نہیں۔ اللہ کے رسول کو تو یہ اختیار دیا گیا تھا، اگر آپ کہیں تو کوہ احد کو، احد پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں اور آپ جتنا چاہیں استعمال کریں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے اللہ مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، ایک روز یہ پیٹ بھر جائے تو میں تیرا شکر ادا کر دوں، اور ایک روز کھانے کو نہ ملے تو میں اس پر صبر کروں۔ یہ نبی یہ رحمت کا ارشاد تھا۔ اور باقاعدہ اللہ کے رسول کے عملی زندگی اگر دیکھیے تو 15 دن، 16 دن، ایک مہینہ بعض روایتوں میں آتا ہے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا، اسودین جس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے وہ صحابہ جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دین کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ آپ تاریخ پڑھیے تب پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ ان پر طرح طرح کی الزام لگانے لگتے ہیں، وہ لوگ 10 مرتبہ سوچا کریں کہ کس پر ہم زبان کھول لیں۔ جن کو اللہ کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو ہم لوگ اپنی زبان سے تنقید کریں کہ وہ معیار نہیں ہے، پھر کون معیار؟ اللہ کے رسول کی جو اصل تربیت میں رہے ہیں اصحاب صفہ، جن کے بارے میں کہا تھا مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، کچھ صحابہ اپنے آپ کو دیے تھے کہ دین سیکھیں گے لوگوں تک پہنچائیں گے، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھی۔ آج کی طرح مدارس میں مطبخ چلتا ہے، مطبخ ادبخ کچھ نہیں چلتا تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، اسی مسجد کے چبوترے پر رہتے تھے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو تب بھی اللہ کی اس نعمت پر صبر کرتے تھے۔ خود حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ مشہور صحابی ہیں اصحاب صفہ کے، وہ کہتے کبھی کبھی بھوک ستاتی تھی اور دل سے اندر سے طبیعت چاہتی تھی کوئی کہے ابو ہریرہ چلو گھر کھانا کھلا دے۔ کا ایک روز میں چبوترا، جو لوگ مسجد نبوی گئے ہوں حج کے موقع پر یا عمرہ کے لیے وہ جانتے ہوں گے، باب جبریل کے سامنے جو راستہ ہے اسی میں داہنی طرف ایک چبوترا اب بھی اسی طرح سے بنا ہوا ہے، اور سامنے روضہ اقدس، اسی چبوترے پر وہ رہتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک روز بیٹھا تھا، بھوک ستا رہی تھی، حضرت ابو بکر نکل رہے تھے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو میں نے سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا اور کہا ابو ہریرہ آؤ۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں دل اتنا بڑا ہو گیا کہ گھر لے جائیں گے، کچھ ملے گا کھانے کو، اور اس کے بعد جب پہنچے ہیں اللہ کے رسول تو آواز دیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو گھر اندر سے آواز آئی کچھ نہیں ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دم پانی پھر گیا، ساری امیدیں ایک دم پھیکی پڑ گئیں۔ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہے تو ایک برتن میں دودھ آیا، کہا پھر امید جاگی کہ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں ہی کو نہیں پلائیں گے، اصحاب صفہ کو بھی پلائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دودھ آیا ہے تو کہا بھائی باہر بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس وقت دل میں یہ خیال آیا کہ ابو ہریرہ تنہا تم کو نہیں پلائیں گے، ابھی کہیں گے جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ۔ کہا بالکل وہی ہوا،
جب دودھ آیا تو کہا ابو ہریرہ دوڑ کے جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ، اور جب بلا کے میں لے گیا تو میں جانتا تھا مجھے سے کہیں گے پلاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ پلاتا رہا ایک ایک آدمی کو، اور کنکھیوں سے جھانکتے بھی رہے ہوں گے کہ ختم ہو گیا دودھوا یا باقی ہے، لیکن دودھ تھا، پلاتے رہے۔ جب ان کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ پیو، کہا ایک مرتبہ پیا، اب گلاس رہا ہو کٹورا رہا ہو، اللہ کے رسول نے کہا اور پیو، کہا پیا، کہا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دودھ اب میرے پوروں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ ایک آدمی پیاسا ہو، بھوکا ہو، 2 روٹی مل جائے، 2 گلاس پانی مل جائے، آپ یقین کیجئے رگ رگ میں کیا ہے، ایسا لگے گا کہ بوند پانی اور غذا کے اثرات پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس کے بعد دیکھا تو ابھی دودھ تھا، اور اللہ کے رسول نے گھر میں بھیجوا دیا۔ یہ ان لوگوں کا تھا جو دین سیکھنے کے لیے اور دین کو پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی۔ آج کوئی قربانی اتنا دے پائے گا؟ کہنے کے لیے سب لوگ کہتے ہیں، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، کانفرنس کر دیں، اسلام پھیل جائے گا، اور بیٹھ کے کہیں گاہے گاؤں میں تقریر کر دیں، سارے لوگ نمازی ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت نوح کو 950 سال تک محنت نہ کرنا پڑتا۔ خود تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں، اور پھر آپ کے جو صحابہ تھے وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے، اسلام کو پہنچایا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، صحابیت بھی ختم ہو گئی، اب کوئی آدمی صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جیسے نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، اب رسول کی صحبت میں کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، رسول کی باتوں کو کانوں سے سن نہیں سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو سکتا ہے، اور جیسا آپ کا ایمان ہوگا اسی کے مطابق آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ شیطان اللہ کے رسول کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کثرت سے اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں زیارت کروا دیتے ہیں، یقینی طور پر وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کے رسول کا جو مشن تھا، اللہ کے رسول کا جو پیغام تھا، وہ آج بھی باقی ہے۔ اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک کون پہنچائے گا؟ اللہ کے رسول کی امت پہنچائے گی، جس کو امت اسلامیہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی سر فہرست العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء اللہ کے رسول کے جانشین ہیں۔ رسول دینار نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، کارخانہ نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، باغات نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، علوم نبوت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو نبی کا وارث کہے گا، اس کو طے کر لینا چاہیے کہ جو نبیوں کے راستے میں پیش آیا ہے وہ آپ کے راستے میں بھی پیش آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا، اور وہ آیت آج بھی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صحابہ جو اصل معیار تھے، سب سے پہلے مبلغ اور داعی تھے، ان کو اللہ کہتے تم بہترین امت ہو۔ لیکن کس وجہ سے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اپنے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو، دوسرے لوگوں کے فائدہ کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تمہارا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایمان لے آؤ، اور ایمان کا جو تقاضا ہے بھلائیوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور یہ کام امت کے ایک ایک فرد کو کرنا۔ جو جتنا جانتا ہے اس کو اتنا دین پہنچانا ضروری ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سو جائیے، آپ یقین کیجئے کہ پوچھا جائے گا۔
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے۔ اسلام کی دولت ہم کو ملی بالکل صحیح، سالم، محفوظ، اگر ہم اس اسلام کو آنے والی نسلوں تک نہ پہنچائیں، کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا، نبی کی امتی سے بھی پوچھا جائے گا، نبی سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچایا تھا یا نہیں، امتیوں سے پوچھا جائے گا کوئی آیا تھا؟ اس وقت امتی جو پہلے گزرے ہیں جب پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کوئی آیا تھا نذیر، ڈرانے والا، بشارت دینے والا، اللہ کا پیغام سنانے والا، کوئی آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، اور جو وہ کہتا تھا ہم کہتے تھے یہ تمہاری بات ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، لیکن آج ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں ڈالے گئے، اگر ہم نے سن لیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ نبی اب نہیں آئے گا، نبی کے جو جانشین ہے نبی کا کام کرتے رہیں گے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں اصل، جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بھلائی کی باتوں کو پہنچاتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ برائیوں سے روکنے کا 3 درجہ ہے، اگر آپ کے پاس قوت اور طاقت ہو، طاقت کے بل پر اس برائی کو روکیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، اس کو ڈانٹ سکتا ہے، پھٹکار سکتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نہیں ڈانٹیں گے تو کون ڈانٹے گا؟ اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم انسان زبان سے برائی کو برائی کہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس سے کہیے کہ تم برا کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، آپ ٹوکیے اس کو، بتائیے کہ یہ حرام خوری ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اگر اس کے باوجود نہیں مانتا ہے تب اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کہ دل میں برائی کو برائی سمجھو، اور یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر اتنا بھی دل میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان مت کہو۔ اب یہ تمام احادیث اور تمام آیات اس کو سامنے رکھ کے آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھئے گا کیا یہ کام ہم آپ کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی میں بعض باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ کم سے کم آپ سمجھیے۔ بچوں کے اندر جو شراب نوشی ہے، غلط کام جو ہے، اسی طرح سے کیا ہے، جگہ جگہ پولیس والوں سے جو دلالی ہے، پہلے یہ سب نہیں تھا گاؤں، لیکن آج اتنا ہو گیا ہے، مجھ کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن گاؤں کے افراد کی بھلائی کے لیے میں کبھی کبھی یہ بات زبان سے کہہ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو بری لگے، لیکن آپ یقین کر لیجئے، بڑے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پولیس کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، گھر کے سامنے کانٹے دار درخت لگانا اچھا نہیں ہوتا ہے، بیوی سے کوئی راز کی بات کہنا اچھا نہیں ہے، یہ بڑوں کا تجربہ ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر باقاعدہ وہ کرتے تھے۔ آج سارے گاؤں میں کہیں بھی چلے جائیے، میں تو سب جگہ جاتا ہوں، سب لوگوں کو شکایت ہے کہ گاؤں میں 1-2 مخبر ایسے رہتے ہیں جو سب کی خبر دیتے رہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پولیس والے انہی کو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن وہ تو اوپر سے ہوگا فیصلہ، اگر وہ چاہے گا کسی کی حفاظت تو کتنا بھی آپ کر لیجئے، کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے، لیکن یہ کام سب جگہ جب تک اپنے لوگ نہیں کرتے ہیں تب تک کوئی آدمی قدم نہیں اٹھاتا۔ اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کا حوالہ دے کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے۔ اگر آپ فکر نہیں کریں گے، جو حالات ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لڑکے کیا ہے لڑکیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں،
کتنی لڑکیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ چلی جاتی، 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 3 سال کے بعد وہ بالکل لاچار چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے اسلام کی جو دولت ہم کو ملی ہوئی تھی کتنی اچھی دولت تھی، لیکن اس وقت قدر کریں گے جب قدر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت کریں۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائیں۔